نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دعوت حق کے بارے میں پڑھا تھا، جب وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں، یا جسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، تو کیا میں تمہیں تمہارا صدمہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر رنج نہ کر دے کہ تمہیں ویسی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالحہ کو پہنچی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ وہ کہنے لگے، شعیب، تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو۔ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور تم ایسے نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو۔ اب ان کی قوم کہنے لگتی ہے کہ ہم تو اس کام سے باز نہیں آئیں گے۔ تم کاروبار میں سچائی، راست بازی اور دیانتداری کی باتیں کرتے ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ ہم کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ لہٰذا اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اور تمہاری باتیں اکثر تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں۔ اب وہ یہاں پہ سیدنا شعیب علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری برادری کا ہمیں خیال ہے، اگر ہمیں تمہاری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا جو ہے وہ سنگسار کر دیا ہوتا ہم نے، تم ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ آیت نمبر 92۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے کہا، اے قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، جسے تم نے بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہے؟ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو، میرا پروردگار یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب شعیب علیہ السلام یہاں برادری کے جواب میں انہیں فرماتے ہیں کہ تم میری برادری کے دباؤ کے تحت میرا لحاظ رکھ رہے ہو اور ابھی تک مجھے سنگسار نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں اصل دباؤ تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کا سمجھنا چاہیے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ تم خود بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو، لیکن تمہیں یہ خیال نہیں۔ اگر تمہیں میری باتیں اتنی ہی ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے جاؤ، بہرحال میں تو اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ کن صورت پیدا کر دے، اور جس سے ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ آیت نمبر 93۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
آیت نمبر 94 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہاں قوم شعیب کا چنگھاڑ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا مذکور ہے، اور اعراف میں زلزلے کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ شعراء میں جو ہے وہ عذاب یوم الظلالہ کا ذکر ہے، یعنی عذاب کے بادل صائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے تھے۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر 3 قسم کا عذاب آیا تھا، اور قرآن نے ہر مقام پر صرف اس عذاب کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ مضمون چل رہا ہو۔ مثلاً اس سورہ میں قوم کا لہجہ تلخ اور باتیں گستاخانہ تھیں جو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو یہاں سخت قسم کی جو ہے وہ عذاب یعنی چنگھاڑ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ ذکر تھا کہ قوم نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، تو خود اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ اور سورہ شعراء میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے شعیب سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ، اور اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایسا عذاب آیا تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور اوندھے منہ زمین سے اس لیے چمٹ گئے تھے کہ عذاب کی تکلیف کچھ انہیں کم محسوس ہو۔ ان کا یہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد نظر آتا ہے جیسے وہاں کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 95 كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔